صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں. ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں. ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات، صلی اللہ کے درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ، حضور آ گئے ہیں. بے شک ناظرین کرام، آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق کائنات، وجہ وجود کائنات کا یوم ولادت کے حوالے سے ہم یہ پروگرام منا رہے ہیں اور آپ سب کو اسی میں خوش آمدید کہتے ہیں. ویسے تو اگر دنیا کے تمام سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، درختوں کے قلم اور آسمان کو ورق بنا کر لکھا بھی جائے، تو بھی وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا آپ کی سیرت کے بارے میں مکمل لکھنا بحیثیت مسلمان میرا ایمان ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. خیر، آج کی اس محفل کے اندر معروف عالم دین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے جو شخصیت یہاں پہ تشریف فرمائے وہ ہیں علامہ نوید عباسی صاحب، اور ان کے ساتھ ہی جن کی خوبصورت آواز میں آپ نے کلام پاک کی تلاوت سنی، حافظ ولید حسن صاحب یہاں پر موجود ہیں. دوران پروگرام ہمیں دیگر معروف مہمان بھی جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً جوائن کرتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلے علامہ صاحب کی یہاں پر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. 12 ربیع الاول ہے. آپ کو، آپ کے تمام ناظرین کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بہت بہت مبارک. خیر مبارک جی، خیر مبارک. اچھا، آپ کی موجودگی کے یہاں پر آپ کا موجودہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا بولنا جو ہے وہ بنتا ہے نہیں آج کے دن کی مناسبت سے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ ہی سے جان لیا جائے کہ میلاد کو منانے کا صحیح طریقہ. کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ اب صحیح لفظ مجھے نہیں معلوم کہ کیا استعمال کیا جائے، لیکن جیسے ہی میلاد کی بات آتی ہے، 12 ربیع الاول کی بات آتی ہے، تو لوگوں کو جو ہے وہ شادیاں یاد آ جاتی ہیں، بھوکوں کا کھانا کھلانا، جبکہ کھلایا جاتا ہے 12 ربیع الاول میں ہی. لیکن لوگ بہت زیادہ جو ہے اسے نیگیٹو پرسپیکٹو پہ لے کے چلے جاتے ہیں، پر ہم تو خوشی منائیں گے.
یہ تو ہمارا کل ایمان اور عقیدہ ہے. تو آپ اسے صحیح سنت طریقے سے منانے کے جو ہے وہ ذرا ناظرین کو بھی آج بتا دیجئے اور ہماری بھی اصلاح فرمائیے. دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام اس بزم امکان میں تشریف نہیں لائے تھے تب آپ کی میلاد کے تذکرے اس باب میں ہو رہے تھے کہ وہ آنے والا آئے گا بے شک. اور وہ زمین کو انصاف سے بھرے گا. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے لوگو تمہیں میں بشارت دیتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، نام بھی بتا دیا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے انجیل برنباس اس پر شاہد ہے. انہوں نے کہا اے کاش کہ مجھے اس نبی کا زمانہ ملے، اور یہ انجیل برنباس میں ہے. اور حضرت عیسیٰ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی آخر الزمان کے نالین کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوستہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. اور خود قرآن مجید فرقان حمید یہ بات ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں سب روحوں کو جمع نہیں کیا، جب اپنی باری آئی تو تمام ارواح کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے کہا بلا تو ہمارا رب ہے. لیکن جب نبی علیہ السلام کی بابت باری آئی تو ارواح انبیاء کو جمع کیا. انبیاء و مرسلین کی ارواح تھی اور اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. فہیم بھائی ذرا غور کیجئے، اللہ رب العالمین انبیاء و مرسلین سے میثاق لے رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر میں تمہیں کتاب، نبوت، حکمت، رسالت دے دوں پھر میرا نبی آ جائے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ان کی مدد کرو گے. اب اللہ کا اتنا کہہ دینا کافی تھا، وہ پروردگار اور سامنے سرتابی کی گنجائش نہیں. انبیاء ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، لیکن رب کہتا ہے کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو. قالوا اقررنا، تم نے اقرار کیا. قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، میرے اس عہد کو پکڑ لیا اور تم نے اقرار کر لیا. وہ کہتے ہیں ہاں اقررنا، ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا، اللہ کہتا گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں تمہارے ساتھ. میرے اور آپ کے کریم آقا وہ ہیں جن کے آنے سے پہلے انبیاء و مرسلین تذکرے کرتے رہے. اللہ نے انہیں کہا کہ تم تذکرے کرو. تمام نبیوں نے تذکرہ کیا. اور جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کہ آپ ذرا دیکھیے واقعات ولادت کیا ہوا. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس موقع پر ماں باپ کیا کرتے ہیں یا دادا دادی کیا کرتے ہیں، دیگر قریبی لوگ کیا کرتے ہیں، تو اس کو ذرا دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہیں میرے گھر میں روشنی نہیں تھی لیکن اچانک روشنی ہو گئی. بڑے بڑے قدوں والی خواتین آئی اور انہوں نے آ کے مجھے مبارکباد دی. اور خود کہتی ہیں، اور یہ متواتر بات ہے، تمام سوانح نگار اس پر اتفاق کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا تو مجھ سے نور جدا ہوا. اور پھر کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے وقت ولادت یہ آج مبارک دن ہے، آج خوشی کا دن ہے. فہیم بھائی آپ کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ پیغام یہ ہے، بول کے پلیٹ فارم سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جناب آپ عید الفطر میں بچے کو 100 روپے عیدی دیتے ہیں نا، بقرہ عید پر بچوں کو دیتے ہیں، تو جب میلاد النبی کا مہینہ آئے تو بچے کو ڈبل عیدی دو، بلکہ ٹرپل دو. بچہ پوچھے بابا اس عید پر آپ نے کم دیا تھا، اس عید پر زیادہ دے رہے ہیں. تو ناظرین بچوں کو جواب یہ دو بیٹا وہ عید ہمیں محمد عربی کے صدقے میں تو ملی ہے، یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. نہ اللہ رب العالمین اپنے رب ہونے کا اعلان کرتا، یہ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ میں اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہ کرتا. تو حضور جب پیدا ہوئے تو نبی علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ علامہ صاحب ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ ان کی آمد کا تذکرہ پہلے ہوتا رہا، پھر وہ شخصیت جو کہ رحمت للعالمین، پھر رب کے حبیب، اور جن کی وجہ سے یہ دنیا بنی. اور کہتے ہیں کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ خدا کی شان کا مظہر ہے. تو میں چاہوں گی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالے گا کہ جو ان کی شان ہے، کہ جو وجہ بنے رب کے اتنے قریب حبیب ہمارے لیے، انہوں نے مطلب ظاہر بخشش کا ذریعہ ہے نا یہ سارا کچھ. تو اس پر تھوڑا سا ذرا ان کی بتائے گا کہ وجہ. اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی کیوں بنی دنیا، ہم اتنے خوش نصیب کیوں ہیں.
یہ بتائیے کہ ہم اتنے خوش نصیب کیوں ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ وجود کائنات ہیں انہیں ہماری قوم پر جو ہے وہ ہمیں یہ شرف بخشا گیا۔ دیکھیے بعد از بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے حبیب وہ ہیں کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، تعریف جہاں ختم ہوتی ہے نا حضور اس سے بھی آگے ہیں۔ بس ہم ایک بات کہتے ہیں وہ خدا نہیں، خدا کے سوا سب کچھ ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے خود رب العالمین کہ میں نے اپنے رب ہونے کا اعلان حضور کی وجہ سے کیا ہے۔ تو جب حضور کی وجہ سے ہوا، حضور تشریف لائے، آج کی سائنس یہ کہتی ہے، آپ ذرا پوچھ لیجئے کہ حضور کی ولادت کے وقت ایک ہی وقت میں پوری روئے زمین پر بہار ہوئی ہے، وگرنہ یہاں گرمی ہوتی ہے، کہیں سردی ہوتی ہے۔ ایک وقت میں اگر پوری روئے زمین پر بہار ہوئی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے ولادت کے سال میں ہوئی ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قَدْ جَاءَكُم بُرْہَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ حضور دنیا میں آئے تو آتے ہی نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ دیکھیے حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ادھر ادھر سے توڑ کر اور ان کو جوڑا جائے رب سے، ان کا تعلق توحید مضبوط کیا جائے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت آپ مکہ کے حالات دیکھیے، جو آپ نے سوال کیا کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، میرے نبی تشریف لائے تو لوگوں نے بیٹیوں کو عزت دینا شروع کی۔ خود حضور نے مکہ کے ان لوگوں کے سامنے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا، جب آتی حضور کھڑے ہو جاتے اور پیشانی پر بوسہ دے کے اپنی جگہ پر بٹھاتے، کہتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نواسوں کو سینے سے لگاتے، نبی علیہ السلام صحابہ کو ساتھ بٹھاتے، نبی علیہ السلام فتح کے موقع پر غلاموں کو ساتھ بٹھاتے۔ وہ جو آپ اشارہ کر رہی ہیں نا کہ وہ رحمت بن کے آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، پہلے نبی آئے، ہر نبی کسی علاقے کا تھا، کسی قوم کا تھا، تمام روئے زمین کے نہیں تھے، لیکن حضور تشریف لائے نا، قرآن کہتا ہے کہ آپ کل انسانوں کے لیے، انسان تو کیا جنات کے لیے۔ اور پھر یہ جو آیت آپ نے پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ہمیں اگر رزق مل رہا ہے تو حضور کی وجہ سے مل رہا ہے، وہ جو چاند پر کوئی مخلوق ہے اس کو مل رہا ہے تو وہ حضور کی وجہ سے، قبر میں ہم پر رحمت ہوگی تو حضور کی وجہ سے۔ تو جس نبی کی وجہ سے اتنی برکتیں ہو رہی ہیں، کیا کون مسلمان ہوگا فہیم بھائی جو یہ کہے گا کہ حضور کی آمد پر خوشی نہ مناؤ؟ دیکھیے خوشی، میں تو اس پہ یہ کہوں گا، ابھی جو آپ نے ذکر کیا نا، اسی کے اوپر تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو عید میلاد النبی کے لیے کہا، تو میرے تو ذہن میں تو پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا تھا کہ جی نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ، خوشیاں منائیں گے کیوں نہیں منائیں گے؟ اور بالکل خوشی منانے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ آپ بتائیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر کام میں شریعت ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، شریعت سے تجاوز کر کے خوشی نہیں۔ یعنی حضور کے لیے کوئی ایسا جملہ کہنا جس میں کوئی شرک کا پہلو ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ حضور کی تعریف کی جائے، حضور کی تعریف حضور کے چچا نے کی، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، رحمت کیسے حضور، ذرا ناظرین توجہ کیجئے، مکہ میں اور عرب میں بارش نہیں ہے، لوگ آئے اے ابو طالب، حضرت ابو طالب کے پاس کہ بارش نہیں ہو رہی، کچھ کیجئے۔ انہوں نے کہا اچھا بارش نہیں ہوتی تو آئیے، اپنے بھتیجے کو پکڑا، کعبے میں سامنے کھڑا کیا اور کہا اے پروردگار اس محمد کے صدقے بارش نازل فرما۔ اللہ نے بارش نازل کی، ضرورت پوری ہو گئی۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں، اور یہ بخاری میں ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَاحُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ گورے چٹے چہرے والا میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے وسیلے سے ہم بارشیں مانگتے ہیں۔ کبھی حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کبھی جناب سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِي الظِّلَالِ وَفِي مُسْتَوْعَدٍ حَيْثُ يُحْصَفُ الْوَرَقُ ثُمَّ هَبَّتْ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ أَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلَا عَلَقُ بَلْ حُجَّةٌ تَرْكَبُ السَّفِينَ وَقَدْ أَلْجَمَ نَصْرًا وَعَلَهُ الْغَرَقُ وَرَدَّ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتِمًا فِي صُلْبِي أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدتَّ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ
ودا بنورکل افق. یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور جیسا کوئی نہیں. حضرت ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا. کمال ابراہیم کا نہیں، محمد الرسول اللہ کا ہے کہ وہ موجود تھے. وہ جو کشتی نہیں ڈوبی حضرت نوح کی، وہاں حضور علیہ السلام موجود تھے. تو جب حضور کی وجہ سے یہ ساری رحمتیں، یہ برکتیں ہو رہی ہیں، آپ خوشی منائیں، کھانا پکا کے غریب کو کھلائیں، آپ جلوس نکالیں لیکن اس میں کسی کو تنگ نہ کریں، آپ کھانا بانٹیں، زمین پر نہ پھینکیں، آپ جو جھنڈے لگائیں اس پر اللہ رسول کا نام ہو، وہ کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے. آپ درود و سلام پڑھیں لیکن کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں. محبت مصطفیٰ میں آپ جو ہے وہ گم ہو کر، مستغرق ہو کر حضور کی ذات پر درود پڑھیں. حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کا جواب عطا کرتا ہوں. بے شک بے شک. اور جس محفل کے اندر جس محفل کو جس شخصیت کے لیے سجایا جاتا ہے، یہ بھی ہمارا ماننا ہے کہ وہ شخصیت اس محفل کی شان بڑھانے کے لیے ضرور اس پر نظر کرم جو ہے وہ فرماتی ہیں. تو میں حافظ صاحب آپ سے چاہوں گا کہ 2 اشعار جو ہیں وہ، خیر ہماری تو ابھی مفتی صاحب نے بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تصدیق کری دی ہے کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ آقا صلاۃ والسلام کی شان میں جو ہے وہ اس تک پہنچ پائیں، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم کوشش کرتے رہیں گے. تو 2 اشعار اگر آپ کی زبانی میں. تاخیر اس خوبصورت موقع کی مناسبت سے بہت ہی خوبصورت کلام آپ کے اور سامعین کے گوشے گزار کرنے لگا ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کیا یہ خوبصورت منظر جو ہے شاعر اس میں بیان کرتے ہیں کہ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. حافظ ولید حسن، خوبصورت آواز اور بہت ہی پیارا کلام آپ نے پیش کیا. اچھا علامہ صاحب، ایک چیز جو کہ میں سوچتی ہوں، وقت بھی چونکہ تھوڑا سا کم ہی ہے ہمارے پاس، میں چاہوں گی اس پہ تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نبی جن کے پاس پورا اختیار، جو کہ وجہ تخلیق کائنات اور علم ان کے پاس بے شمار، اور اس کے باوجود وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. مطلب ایک وہ بندہ جو مطلب بیٹھ کے کچھ بھی کر سکتا ہے. ان کی زندگی تو ہمارے لیے سمجھیں نا کہ اس کی ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، ہمارے لیے تعلیمات ہیں. تو تھوڑا سا ذرا اس پر روشنی ڈالے گا کہ آج کا انسان اور یہ تعلیمات کیا کر رہے ہیں ہم. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے پوری صراط و وضاحت کے ساتھ کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. حضور کی زندگی میں کامل نمونہ ہے ہم سب کے لیے. اسوہ حسنہ ہے یعنی بہترین نمونہ ہے. اب اس میں نمونہ بادشاہ کے لیے بھی ہے، فقیر کے لیے بھی ہے، فوج کے جرنل کے لیے بھی ہے، مزدور کے لیے بھی ہے، اور بکریاں چرانے والے چروائی کے لیے بھی ہے. صحیح بات ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ یتیم کے لیے بھی ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ تاجر کے لیے بھی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے کسی موقع پر بکریاں چرائی تاکہ امتی اگر بکریاں چرائے تو اس کو شرمندگی نہ ہو کہ ہمارے آقا نے چرائی ہیں. نبی علیہ السلام نے گھوڑے پر سفر کیا، دراز گوشت پر جس کو ہم گدھا کہتے ہیں اس پر بھی نبی علیہ السلام نے سفر فرمایا، اونٹنی پر سفر فرمایا، اس وقت کی دستیاب سواریوں پر سفر فرمایا تاکہ میرا امتی اگر ان سواریوں پر سفر کرے
تو وہ نیت کر لے کہ ہمارے نبی نے اس جانور پر سواری کی تو ثواب بنے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیے، آپ تاجر کی حیثیت سے دیکھ لیں، امانت اور دیانت کے باب میں، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی آپ شہری زندگی کو دیکھیں، حضور نے جو زندگی دیہات میں گزاری، یہ ساری کی ساری زندگی یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آج اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو رہنما اصول چاہیے تو وہ حضور کی زندگی کو دیکھے گا تو مل جائیں گے۔ ہر ایک کو، اس لیے حضور نے بکریاں بھی چرائی، اس لیے حضور اونٹوں کے ساتھ بھی سفر فرمایا، یہ تمام معاملات ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن۔ بس اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم انہی اصولوں کو دیکھتے ہوئے اس کی پیروی بھی کریں، ہمارے لیے مشعل راہ ہے نبی کریم کی زندگی۔ جی ہمیں بھی اللہ پاک جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ حافظ صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے انشاءاللہ۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دیگر مہمانوں کے ساتھ آپ سے اسی خصوصی پروگرام میں ملاقات جاری رہے گی۔ جی ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ بہت ہی خوبصورت موقع ہے اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ علماء کرام جو ہمارے ساتھ موجود ہوں ان کی رہنمائی سے ہم جتنا ہو سکے استفادہ حاصل کر سکیں۔ بہت ضروری ہے جی، اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ اس وقت ایک پاکستان کی نہیں بلکہ بین الاقوامی بڑی ہی نامور شخصیت نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ جناب علامہ کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسی مناسبت سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا علامہ صاحب، آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ہم نے اس پروگرام کو جو ہے وہ منعقد کیا ہے اور یہ ایک محفل سی جو ہے وہ ہم نے سجانے کی کوشش کی ہے، تو آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آج کے دن کی مناسبت سے بہت سارے لوگوں میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ آج کے دن خوشیاں منانے کے کچھ ایسے فارمولے نکال لاتے ہیں کہ جی اس کی جگہ یہ کر لو، اس کی جگہ وہ کر لو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں، اور دوسرا آج کے دن کی افادیت اس پر بھی جو ہے وہ ایک مختصر پر اثر جو ہے وہ گفتگو آپ فرمائیے۔ جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کا مبارک دن خاص طور پر جو اس نے عنایت کیا ہے اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی عید ہے، یہ نہ ہوتا تو نہ کوئی دن ہوتے نہ رات ہوتی، کیونکہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی کی تشریف آوری ہوئی ہے، وہ مجسم ہو کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو یہ سب سے اہم اور مبارک دن ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس کو عید کہتے ہیں، عید کا مطلب خوشی کا، اور کائنات کی یہ سب سے بڑی خوشی ہے، باقی تمام عیدیں اسی کا صدقہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ شریعت کے مطابق ہر وہ جائز طریقہ خوشی منانے کا جس کو شریعت منع نہیں کرتی، اس پر ہم عمل کرتے ہوئے ہر طرح خوشی منائیں گے۔ جس خوشی کو منع کیا گیا ہے وہ نہیں ہو سکتی، جس خوشی کو کہا گیا ہے وہ ضرور کی جا سکتی ہے۔ اس میں چراغاں کرنا، جھنڈے لہرانا، درود و سلام پڑھنا، جلوس نکالنا، محافل سجانا، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کے حوالے سے ہم یہ کہیں کہ کوئی یہ غلط کام ہے۔ ہاں اس موقع پر ہم اگر کوشش کریں تو ہم نادار لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، مثلاً 12 دن ہے تو 12 تاریخ کو ہم 12 مریضوں کی عیادت کر لیں، ہم 12 لوگوں کو راشن پہنچا دیں، ہم 12 طلباء کی امداد کر دیں، یہ سب بھی خوشی کے طریقے ہیں، لیکن ذہن میں رہے جی یہ سب خوشی کا موقع۔ آپ دیکھیں کرسمس کے موقع پر نصرانی عیسائی لوگ اپنے لوگوں کو تحفے تحائف دیتے ہیں تو انہیں وہ موقع بھی یاد رہتا ہے، تو یہ تو سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ مسلمانوں کو اس دن اہتمام کرنا چاہیے، روٹھے ہوئوں کو منائیں،
کوئی بری عادتیں ہیں اس کو چھوڑنے کا عہد کرے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی عید منا رہے ہیں اس نبی کو بھی منائیں، یعنی ان کو بھی راضی کرے، اور ان کو راضی کرنے کے حوالے سے ان کی سیرت طیبہ کو اپنانا، ان کے ارشادات پر عمل کرنا، یہ بھی ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ باقی رہی یہ بات کہ عید میلاد منانا، اللہ تعالی خالق کائنات نے خود اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا۔ یہ پوری کائنات نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج ستاروں کے قمقمے روشن کیے، یہ سبزہ زار، یہ کوثر، یہ سب کائنات سجائی اپنے حبیب کی تشریف آوری کے لیے۔ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور میں عرض کروں، میلاد منانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جھنڈے دیے، انہوں نے مشرق و مغرب اور کعبے کی چھت پر جھنڈے لگائے۔ ہم ویسے جھنڈے نہیں لگا سکتے، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگا کر اسی سنت کو ہم پورا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ ستاروں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولادت کے وقت آسمان کے ستاروں کو جمع کیا نبی پاک کے مکان کی چھت پر، یہ چراغاں کرنے کا ثبوت ملا۔ فرشتوں نے پوری فضا میں جمع ہو کر، کھڑے ہو کر ادب سے درود و سلام پڑھا۔ تو یہ میلاد شریف منانا سنت الہیہ ہے۔ لیکن واضح رہے، میں پھر وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جن کا میلاد منا رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی منانا ہے، یعنی ان کو راضی کرنا ہے۔ اس موقع پر ہماری کوشش کو ہم اپنی بری عادتیں چھوڑنے کا عہد کریں، ہم سچ بولنے کا عہد کریں، ہم روٹھے ہوئوں کو منانے کا عہد کریں، ہم اپنے اندر روحانی تبدیلی لائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ان کی سیرت کو اپنانے کا عہد کریں۔ یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ ارد گرد ہمارے جو مستحق لوگ ہیں ان کی ہم داد رسی کریں، یہ بھی میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑی عید ہے۔ اس موقع پر انہیں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور خوشی کا ہر وہ طریقہ جو شرعاً جائز ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ خود رب تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، اور اس میں خوشی کرتے ہوئے خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ وہ کار ثواب ہے۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کے الفاظ ہیں کہ جمع کرنے سے بہتر ہے اس موقع پہ خرچ کرنا۔ ہم نے اپنے وطن کو سنوارنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ملک ہے، ہم نے اس کی بھی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہے۔ تو یہ عید میلاد ہمارے لیے پیغام بھی ہے، خوشی بھی ہے، اللہ کا شکرانہ بھی ہے۔ علامہ صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خبیر بھی ہمیں عطا کیا۔ علامہ صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ نے 12 ربیع الاول عید منانے کا پورا طریقہ بہت ہی جامع طریقے سے ارشاد فرما دیا۔ میں چاہوں گا کہ اس دن کی مناسبت سے، جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ اس دن وہ پیدا ہوئے، تو اس دن کی مناسبت سے عبادات کا کیا سلسلہ رہنا چاہیے، ذرا یہ بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ ہم جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن پیر کا دن ہے، تو یہ عید کا دن ہے۔ اس میں کثرت سے ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے، ہم نے اس میں کثرت سے محافل نعت یا خود نعت خوانی کرنی ہے، اور ہم نے خوشیاں منانی بھی ہیں، خوشیاں بانٹنی بھی۔ کوئی خاص عمل ایسا نہیں ہے جس کے لیے پابند کیا گیا ہو، لیکن ہمیں کہا گیا ہے خوشیاں منائیں، تو خوشیاں منانی بھی ہیں، بانٹنی بھی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہم کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے، ہم جو نیکی ہو سکتی ہے کریں گے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کو منانا ہے تو ان کی پیروی کرنی ہے، تو وہ ہمیں سکھا گئے، جو بتا گئے اس پر عمل کرنا ہے۔ بے شک بے شک علامہ اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے اس موقع پر
علامہ صاحب میں چاہوں گی تھوڑا سا ذرا ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ میں اس طرح سے ذکر کروں گی، کہا گیا ہے نا قرآن میں کہ نبی کہہ دو کہ اگر تم اپنے رب سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، وہ تمہیں محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ابھی جو ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں، جو عادات ہم نے اپنا لی ہیں، اوصاف جو ہمارے اندر موجود ہے، کیا ہم نبی کی امتی کہلانے کے لائق ہیں؟ ہم کیا اسلام کے اس طریقے سے قریب ہیں جیسے ہمیں ہونا چاہیے جو کچھ چل رہا ہے ابھی؟ جی اگر عملی طور پر کمزور ہیں تو اس کو سنوارنے کے لیے، اصلاح کے لیے موقع دیا جا رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے، اصل چیز ایمان ہے، نجات کا مدار ایمان پر ہے۔ جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پختہ ہو جائے گی، وہ خود بخود عمل کی طرف آئے گا، پھر وہ محبوب کو ناراض نہیں کرے گا کہ ان کی غلامی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رضا کا طریقہ بتا دیا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ تو ہم اگر عملی طور پر کمزور ہیں تو دیکھیں بیمار کا علاج کیا جاتا ہے، اس کو مارا نہیں جاتا۔ اگر ہمارے اندر عملی کمزوری ہے تو ہم نے اس کو درست کرنا ہے، ہم نے سچ بولنا ہے، ملاوٹ سے بچنا ہے، وعدہ خلافی سے بچنا ہے، صفائی ستھرائی کو اختیار کرنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ ہم کوشش کریں، یہ موقع ہمیں ایک طرح سے تجدید عہد کا ہے کہ ہم اپنے وعدے کو زندہ کریں اور اس عمل کے لیے آغاز کریں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہہ دیں کہ جی چونکہ ہم بہت ہی برے ہو چکے ہیں لہٰذا اب ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، تو ہم تو اصلاح کریں گے، ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، اور جس کو بھی نبی پاک سے محبت ہوگی وہ یقیناً ان کی پیروی کو اپنائے گا، اسی مطابق کرے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم نے لاکھوں کو دیکھا ہے جب ان میں محبت پختہ ہوئی وہ خود بخود نمازی بھی بن گئے، جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیا، بری عادتیں بھی چھوڑ دی۔ تو اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے۔ بے شک علامہ صاحب، ہم چاہیں گے کہ امت جو ہے، قوم جو ہے وہ آپ کی بات سنتی ہے، آپ کو جانتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس دن کی مناسبت سے جو ہے وہ آپ کو اگر پیغام دینا چاہیں کر وہ اپنی سمجھ کے مطابق ان سے منسوب کر کے بنا کر اس محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم نبی پاک سے زیادہ وابستہ ہوں، ان کے وفادار بنیں اور اس وفاداری کا حق ادا کریں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ میں چاہوں گی علامہ صاحب اس خاص موقع پر امت مسلمہ کو اس پلیٹ فارم سے کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں تو پلیز آپ دیجئے، کیونکہ وہ آپ کی رہنمائی کے منتظر ہے۔ جی میں یہی کہوں گا اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، تمام اہل ایمان سے، کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہوئے کامیاب وہی ہوگا جو اپنی زندگی میں مصطفی انقلاب لائے گا۔ انقلاب کا مطلب تبدیلی، یعنی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنے گا، ان کی غلامی اختیار کرے گا تاکہ اس کی دنیا و آخرت کامیاب ہو۔ آئیے ہم میلاد شریف مناتے ہوئے نبی کی خوشی کے لیے عہد کریں کہ ہم آج کے بعد تعلیمات نبوی کو اپنا لائحہ عمل بنائیں گے، منشور حیات بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میلاد شریف کے صدقے پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اس کے دشمنوں کو ناکام بنائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب مل کر اس کی تعمیر و ترقی میں شامل ہوں اور ہر تخریب کاری کا قلع قما کریں۔ علامہ صاحب کا بہت شکریہ، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کوکب نورانی صاحب نے ہم ساری صورتحال پر بڑی سراسر گفتگو ہوئی ہے، بڑے اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ایک وقفہ ہم لیتے ہیں، دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصلوں سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز اور بہت ہی پیارا کلام آپ نے پیش کیا، اور کچھ اشعار ہیں جو کہ میں بھی نظر کرنا چاہوں گی۔ پیک کرے دلربا بن کے آیا،
रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। हज़रत आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, जिसका पाया किसी ने ना पाया, वो खुदा की रज़ा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसाल उसका इसमें गिरामी, मुज्तबा मुस्तफ़ा बन के आया। रबीउल अव्वल के हवाले से हमारे खुसूसी प्रोग्राम है। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदेद कहेंगे और फ़हीम मेहमानों का तारुफ आप करवाइए। ज़रूरी है जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ जिसके साथ प्रोग्राम की इस ब्रेक के बाद इब्तिदा हुई है, उनका तारुफ सबसे पहले कराना चाहूँगा। माशाल्लाह कल ही जो है वो 2 दिन पहले ही मदीना मुनव्वरा से जो है वो वापसी हुई है। हामिद रज़ा साहब जो है, हाफिज़ हामिद रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बड़ी खुशी हुई आप आए और मदीने की हवाएं जो हैं वो अपने साथ लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मदीने की सरज़मीन पे भी मिलाद का सिलसिला था, यहाँ भी अल्लाह पाक आपको तमाम कायनातों के ऊपर इस वक्त मिलाद का सिलसिला है 12 रबीउल अव्वल की खुशी में। और नाज़रीन, उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है मारूफ आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब ने, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि 12 रबीउल अव्वल की किस तरीके से हम तैयारी करते हैं, किस तरीके से करनी चाहिए, वो सब तो सिलसिला एक दर सिलसिला चलता रहा है। मैं चाहूँगा कि आप हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से, उनकी ज़िंदगी से कोई एक ऐसा वाक़या हमारे नाज़रीन के सामने हमारी इस्लाह के लिए पेश कीजिए, जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को आका सलातो सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ाकार पर उस सांचे में अपने आप को ढाल सकें जो कि हमें बताया गया और जिससे हम गुमराह हो जाते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो बेतहाशा ऐसे वाक़यात, बल्कि आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा जो है वो इन वाक़यात से भरा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि किसी ऐसी पहलू पर रोशनी जो है वो आप डालें जिसमें दरगुजर का उनसर भी हो, जिसके अंदर रहम का उनसर भी हो, जिसके अंदर आजिज़ी भी मौजूद हो, यानी एक ऐसा पहलू जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी ज़िंदगी का, आपके गैर मुस्लिम और जो बादशाह उस वक्त के हुआ करते थे, जब वो अंदाज़ा लगाते थे और अपने एलचियों को भेजते थे देखने के लिए, तो वो देख के दंग रह जाते थे कि ये कैसे हो सकता है कि इनका बादशाह, इनका आका जो है वो इतना सादा ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं चाहूँगा कि आज के दिन 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से आप इस पहलू के ऊपर जो है वो ज़रूर हमारे रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, और सवाल से पहले आपने ये फ़रमाया कि रबीउल अव्वल शरीफ कैसे मनाना चाहिए, तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी विलादत मुबारका को कैसे मनाया। इससे ये मसला भी हल हो जाएगा कि मिलाद पाक मनाना ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। बेशक रोज़ा भी रखते हैं आप। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, सैयदना अबू कतादा से है, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, सोइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी यौमिल इस्नैन, आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? तो जवाब ये होना चाहिए था कि रोज़ा अल्लाह की इबादत है। सहाबा को भी सवाल नहीं करना चाहिए था, मगर सहाबा जानते थे 15वीं का दिन का रोज़ा या फिर अयाम 20 के रोज़े, उनकी वजह तो मालूम थी, मगर पीर के दिन के रोज़े की वजह सहाबा के सामने नहीं थी। तो सरकार ने फरमाया फ़ी है वोले, तो इस दिन में पैदा किया गया। तो माना यह है कि हमें चाहिए कि हम रोज़ा रख के सरकार की सुन्नत पर अमल करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक जो है वो रबीउल अव्वल शरीफ के मनाने का एहतिमाम करें। अच्छा, और यहीं पर एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ उम्मत की इस्लाह हो आपकी इस बात से कि जी ईद के दिन तो रोज़ा हराम है। जी बिल्कुल सही बात की आपने, जी बिल्कुल सही बात। अब ये ईद मिलादुन नबी जब मना रहे हैं तो फिर रोज़ा और इसको भी जोड़ दीजिए। जी देखें कि शरई ईदें जिनके अंदर हमने नमाज़ पढ़नी है या फिर रोज़े के बाद हमें मिलेगी वो ईद उल फितर है, और क़ुरबानी के जानवर हमने अल्लाह के लिए ज़बह करने वो ईद उल अज़हा है। इसका जवाब भी एक हसीन हदीस के अंदर मौजूद है, बुखारी शरीफ की हदीस है। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब से एक यहूदी ने कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, आपके कुरान में एक ऐसी आयत है, अगर वो हमारी तौरात में इस तरह की बात होती तो उसको हम ईद का दिन मना लेते। पता चला कि शरई ईदें तो 2 हैं जिनमें रोज़ा रखना मना है, इसके अलावा हर वो नेमत के मिलने का दिन मोमिन के लिए ईद का दिन है। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब उससे कहने लगे
تم ایک عید کی بات کرتے ہو، حالانکہ اس دن 2 عیدیں۔ فرمایا کہ کیسے؟ فرمایا مجھے یاد ہے کہ میدان عرفات کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی جو کہ جامع اور کمال والی آیت ہے، تو 9 ذی الحج کا دن تھا، 9 بھی ہمارے لیے عید ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور جمعے کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کو 2 عیدیں قرار دے رہے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے، اور پورا قرآن آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ میرا محبوب تمہارے پاس نور بن کے آیا، خالی ہاتھ نہیں آیا، 30 پاروں کا تحفہ لے کے آیا۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی یا بیٹے کی پیدائش ہو تو اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اور جس دن سرکار تشریف لائے وہ بھی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ جو حدیث میں پڑھ رہا تھا، قرآن کریم کے نزول کا آغاز بھی پیر کے دن ہوا، اور سرکار نے ہجرت بھی پیر کے دن فرمائی، تو پتہ چلا حضور آئے وہ بھی عید کا دن ہے، قرآن نازل ہوا وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور مدینہ المنورہ آپ نے ہجرت فرمائی یہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی سیرت پاک بہترین نمونہ ہے۔ اب کوئی بیٹی چاہتی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کو دیکھے اور سرکار کے معاملات کو دیکھے، اگر کوئی بیوی چاہتی ہے تو وہ سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھے، اگر اولاد چاہتی ہے سیرت مصطفیٰ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے جو بچے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور والد گرامی جو ہیں وہ تو بہت پہلے، والد صاحب تو ولادت سے پہلے ہی چلے گئے تھے، اور والدہ محترمہ جو ہے وہ پیدائش کے فوراً بعد بچپن میں جو ہے وہ چلی گئی تھی۔ کوئی تاجر یہ چاہتا ہے کہ سرکار کی سیرت سے کوئی چیز لے تو اس کے لیے بھی سیرت موجود ہے، حاکم وقت چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی موجود ہے۔ جہاں تک آپ نے عاجزی اور رحمت کی بات کی ہے تو فتح مکہ المکرمہ کے موقع پر جب آپ علیہ السلام حرم شریف کی جانب تشریف لا رہے تھے نا، تو عاجزی اور انکساری کتنی تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی چمکتی دمکتی پیشانی جو کہ خوب روشن ہوا کرتی تھی اور جس سے نور جو ہے وہ نکلا کرتا تھا، وہ جو اونٹ تھا اس کی پلان کی لکڑی کے ساتھ لگ رہی تھی، اتنی عاجزی اور انکساری۔ اور جب آپ حرم شریف کے صحن کے اندر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد کفار مکہ جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو سارے کافروں نے کہا آپ کریموں کی اولادیں، درگزر کرنے والوں کی اولادیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے مکہ سے نکالا، میرے اصحاب، میرے اہل بیت پر ظلم و ستم کیا، سن لو آج میں تمہیں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ حضور ڈائریکٹ بھی حکم بیان فرما سکتے تھے مگر تذکرہ یوسف علیہ السلام کا بھی کیا کہ ان پر بھی اسی طرح کی آپ بیتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے سب کو معاف کر دیا، اور جو کلمہ پڑھ لے گا اسلام میں آ جائے گا، اسلام کی برکت سے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر جناب یہ آتا ہے، بخاری شریف کیا کہ اگر کوئی صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا یا کوئی شخص بھی سوال پوچھتا یا بات کرتا، حضور علیہ السلام اس طرح توجہ کے ساتھ سنتے کہ ہر صحابی مجلس سے اٹھنے کے بعد کہتا کہ یار تم نے دیکھا حضور نے کتنی نظر کرم فرمائی ہے؟ وہ کہتے کہ نہیں بھائی تم پہ ہی نظر کرم نہیں تھی، ہم پہ بھی نظر کرم تھی۔ یہاں تک کہ حضور کی سیرت کی اگر بات کی جائے تو ایک موقع پر آپ علیہ السلام کی ایک باندی جو اتنی باتیں بھی صحیح معنوں میں نہیں کر سکتی تھی، حدیث کے اندر آیا اس نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑا اور گلی کے نکر پہ جا کے کھڑی ہوگی۔ صحابہ کرام کو اس پر تھوڑا سا ہوا معاملہ کہ یہ ایک عام باندی ہے اور حضور نے اتنا وقت دے دیا، وہ بھی عرب کی دھوپ ہے اور حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک باندی تو ہے، یہ ایک غلام تو ہیں لوگ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے خدا نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں غلاموں کے لیے بھی رحمت ہوں، ماں باپ کے لیے بھی میں رحمت ہوں، میں تاجروں کے لیے، میں کافروں کے لیے بھی رحمت ہوں، میں تمام کے لیے رحمت ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کی جو رحمت کی صفت ہے نا، اس کا اظہار صحیح معنوں میں فہیم بھائی کب ہوگا؟ کہ جب معاشر کا میدان ہوگا اور سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نفسی نفسی میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ اور بھی بات ہو سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج ہے تو نفسی نفسی مگر میں تمہیں آمنہ کے لال کا پتہ بتا دیتا ہوں، جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آقا کریم کے پاس۔ جب تمام
لوگ آئیں گے، اول بھی آئیں گے، آخر بھی آئیں گے، اپنے بھی آئیں گے، پرائے بھی آئیں گے، اور عرض کریں گے یا رسول اللہ، اللہ سے سفارش کیجئے، اللہ آغاز کرے حساب اور کتاب کا۔ بڑا ہولناک منظر ہے، میرے آقا فرمائیں گے میں ہوں نا تمہارے مسئلے کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرنے والا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اسی موقع کی مناسبت سے اور اسی واقعے کے ساتھ جو ہے وہ اگر 2 اشعار ہو جائیں آپ کی جانب سے تو بڑا خوبصورت۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہے، یہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہے، کہ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی دراصل یہ عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اچھا میں چاہوں گی اس میں علامہ صاحب تھوڑا سا ذرا رہنمائی کیجیے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہم نے دیکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، پھر وصال بھی ان کا اسی مہینے میں ہوا۔ ویسے تو سارے مہینے ہی حرمت والے مہینے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خاص کر اسی مہینے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ جی یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم نے 2 نبیوں کی ولادت اور ان کی وفات کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن پر بھی سلام، اور جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن پر بھی سلام، اور جس دن یہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس دن پر بھی سلام ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول شریف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ نہیں ہے، تاریخ سیم نہیں ہے، مہینہ سیم ہے۔ جی مہینہ سے، جی 2 یا 3 تاریخ، جی مہینہ۔ تو یہ جو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اسلام اسی کی برکت سے ملا ہے، اور حضور علیہ السلام کی جو وفات مبارکہ ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے امت کو قرآن اور احکام الہی دینے کے لیے، اور ربیع الاول شریف کے مہینے میں تشریف لے گئے آگے جا کے امت کے لیے شفاعت کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ نے لفاظی کی ہے، میں نے لفاظی نہیں کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مسلم شریف کی، جب اللہ پاک کسی امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے اس امت میں فتنے پیدا ہونے سے پہلے اس کے نبی کو اپنے پاس اٹھا لیتا ہے۔ وہ نبی وہاں جا کے کرتا کیا ہے کہ میری امت آئے گی تو میں اپنے رب سے اس کے بارے میں شفاعت کروں گا۔ ہم دیکھیں امت محمدیہ میں فتنے بعد میں آئے، سرکار کا وصال پہلے ہوا، باقی جتنے انبیاء کرام ہیں ان کا وصال بعد میں ہوا، امت میں فتنے پہلے آئے، ان کی امتیں ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو گئیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی۔ میرے آقا کا پہلے جانا ربیع الاول شریف کے مہینے میں اس لیے ہے تاکہ وہ آگے جا کے ہمارے لیے شفاعت کا بندوبست۔ سبحان اللہ۔ اور 12 تاریخ تو ثابت بھی ایسے نہیں ہوتی ہے کہ وہ پیر کے دن ہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور پیر کے دن ہی جو ہے وہ تشریف لے بھی گئے، تو وہ پیر کا دن تو 12 تاریخ کا اس سال میں کسی طریقے سے پڑتا ہی نہیں۔ اچھا یہ 12 تاریخ کی آپ نے بات کی، آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں، ایک وقفہ جو ہے وہ مفتی صاحب لے لیتے ہیں تاکہ گفتگو جو ہے وہ بیچ میں نہ رکے۔ ناظرین ایک وقفہ جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے، اور وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تو پھر نعت رسول کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کا استقبال کریں گے۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई, ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। उनका साया ज़मीं पर ना पाया गया, नूर से नूर देखो जुदा ना हुआ, हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है, क्या भला मेरे आका का अंदाज है, जिसने रुख पर मली वो शिफा पा गया, खाके तैबा तेरी धूल अल्लाह ही अल्लाह। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शादी के नग़मे सबको सुनाए गए, हर तरफ शोर सल्ले अला सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया, फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐना किया, ये खुदा के है रसूल अल्लाह ही अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, का की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं चाहूँगी थोड़ी सी ज़रा आप उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई कीजिएगा। एक सवाल जो कि मेरे जहन में है कि आज का मुसलमान, ज़ाहिर है हमारा एक कामिल ईमान है कि हमें पैरवी करनी है, हमारे लिए हुज़ूर अकरम की ज़िंदगी मशअल राह है, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे दिल में बुग़्ज़ भी है, हसद भी है, नफ़रत भी है, अमानत में ख़यानत भी है, झगड़ा भी है, भाईचारा नहीं है, ये जो सारी बुराइयां हैं, फितना अंगेज़ी भी है। हम लोग हुज़ूर अकरम की उम्मती हैं, क्या हम इन चीज़ों का ख्याल क्यों नहीं रख पा रहे? इसकी वजह आप क्या समझते हैं? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इस सवाल में एक बात ये भी है कि मैं हैरान हूँ कि साबिक़ा जितनी उम्मतों में एक एक गुनाह था। मसलन कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी, कोई बदकारियाँ करते थे, कोई ख़यानत करते थे। इस कौम के अंदर सारी बुराइयां आ गई हैं, मगर अब भी अल्लाह ने इस कौम को बाकी रखा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि कुरान में इसका जवाब है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह पाक उस वक्त तक इस उम्मत को अज़ाब देने वाला नहीं है जब तक आप इनमें मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलाम हयात ज़ाहिरी में भी मौजूद हैं और आप अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने के बाद भी मौजूद हैं। दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी मौजूद हैं। जो आपके सवाल है उसका जवाब ये है कि हमने हकीकत में सही मानों में दिल से तो अल्लाह को एक मान लिया, ज़बान से हमने कलमा पढ़ लिया, हम मोमिन तो हैं मगर हम मुसलमान अभी तक कामिल नहीं हुए। ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है, इस्लाम का ताल्लुक आमाल के साथ है। यानी झूठ न बोलें, ख़यानत से बचें, नाप तोल में कमी से बचें, धोखाधड़ी से बचें, फितने से बचें। तो जब तक हम कामिल तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इखलास के साथ नहीं अपनाएंगे, ये हमारे मसाइल इनफरादी तौर पर भी रहेंगे और इज्तिमाई तौर पर भी रहेंगे। तो मैं समझता हूँ सरकार की सीरत से
دوری جو ہے یہ ہماری ذلت کا جو ہے سبب ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے مفتی صاحب کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے وہ دوری ہی اس چیز کا سبب ہے، کیونکہ اگر ہم کنیکٹ رہیں گے اور ہم ان واقعات کے ساتھ چلیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس چیز سے دور رہیں۔ صحابہ کرام کا بھی یہی شیوا تھا، انہوں نے بھی جو ہے وہ تابعین نے تبع تابعین نے یہی، پھر ولی اللہ جو ہے وہ سارے سینہ بسینہ ہی جو ہے وہ اس علم کو لے کے چلے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مفتی صاحب آج ہم 12 ربیع کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے یہ ساری باتیں بھی کی کہ جی کس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، ماحول کیا تھا، کس طرح سے رہا۔ میں چاہوں گا کہ یہاں پر تذکرہ آپ اس ملاقات کا ضرور کیجئے جو معبود سے محبوب کی تھی، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تمام انبیاء کی اور نماز ادا کی، اور پھر وہ براق کا جو قصہ تھا جو لے کے گئے جبرائیل اور آپ کو ملوا کے لے کر آئے، جس کی وجہ سے آج انگریزوں کی بلیک ہول کی جو تھیوری ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جو کہ بتاتی ہے کہ جی اب سائنس بھی قبول کرتی ہے اس چیز کو۔ تو مجھے اس ملاقات کا حاصل جاننا ہے کہ جی حاصل کیا ہوا، وہاں سے کیا لے کر آئے امت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی بلا لیا ملاقات کے لیے اپنے محبوب کو۔ جی بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ نے نبیوں سے عالم ارواح میں ایک مجلس منعقد کر کے ایک عہد لیا۔ وہ عہد و پیمان کیا تھا کہ جب میں اپنے محبوب کو بھیج دوں تم میں سے کوئی موجود ہو تو اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر میرے محبوب کا امتی ہو جائے گا، ایمان بھی لائے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا، ساتھ مل کے جہاد بھی کرے گا۔ چونکہ سارے انبیاء علیہ السلام سرکار سے پہلے اپنے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو حضور کی امامت میں تو جمع کرنا تھا، وہ شب اسریٰ جو ہے مسجد اقصیٰ میں جمع کیا تاکہ یہ جو قرآن کریم کے اندر وعدہ لیا گیا تھا اس کی پاسداری ہو سکے۔ آپ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں جہاں بہت ساری چیزیں دی ہیں ان چیزوں میں سے ایک نماز ہے عبادت کے اندر، اور دوسرا جو ہے یہ بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں حضور حاضر ہوئے تو اللہ کی عبادت کی صورت میں نماز لے کے آئے، اور حقوق العباد کے اندر یہ چیز لے کے آئے کہ کسی بھی ذی روح چیز کو دکھ نہیں دینا۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ معراج شریف کے موقع پر اللہ پاک نے عبادت کی صورت میں نماز دی اور باقی کسی کو بھی تکلیف دینے سے حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی امت کو یہ حکم فرمائیں، تو جہاں نماز کی بات ہے وہاں یہ بات بھی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معراج کی رات جہاں بہت ساری میں چیزیں تمہارے لیے لے کے آیا، وہاں ایک یہ بھی ہے کہ تمہاری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور تمہارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا نمونہ جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، آپ کی زندگی ہے، جس کے اندر وہ واقعہ آپ مکمل کیجئے گا۔ میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، جب وہ ایک یہودی اپنا قرض واپس لینے کے لیے آیا تھا اور حضرت عمر نے اپنی تلوار نکال لی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیے میں اس کا گلا ابھی کاٹ دوں۔ یہ مسلم شریف کے بھی اندر ہے، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑ گئی غلے کی، آپ علیہ السلام نے اپنی زرہ دی اور غلہ لیا تاکہ سیرت یہ بھی ہو جائے کہ ہم غیر مسلموں سے وہ چیز خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ وقت مکمل ہونے سے پہلے، مدت سے پہلے اس یہودی نے تقاضا کیا کہ آپ میرا قرض ادا کریں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی محبت میں اٹھے اسے مارنے کے لیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مارو مت، اس کے قرض کا بندوبست کرو۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب صحابہ کرام اس غلے کو تولنے لگے تو میرے آقا نے فرمایا زیادہ کر دو، کیونکہ یہ اس کا رویہ ہے اور ہمارا مزاج یہ ہے۔ قرض کے اندر اگر شرط لگائی جائے کہ زیادہ دینا ہے تو سود ہے، اور شرط نہ ہو کوئی ویسے اگر دے دے تو یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور یہاں تک یہ تو تھی نا کہ انسانوں کی بات تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سفر فرما رہے تھے، آپ نے ایک دراز گوشت کو دیکھا، یعنی گدھے کو دیکھا، اس کے چہرے پر خراشیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ ایک دیہاتی نے عرض کی میں ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کو مارا نہ کرو، اور اگر کبھی ضرورت پڑ بھی جائے تو اس کے چہرے پر نہ مارنا۔ آج اس امت کو چاہیے، نبی رحمت للعالمین
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाए, जो बेटियों को भी थप्पड़ रसीद करते हैं, बीवियों को भी करते हैं, बीवियां शौहरों को करती हैं। हम इस मुआशरे के अंदर रह रहे हैं जहां पेट्रोल फेंकने के बाद चेहरों को जलाया जाता है, हालांकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने चेहरे पर मारने से मना फरमाया, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इंसान के चेहरे को, जैसे कि हदीस में है, अपनी सूरत पर जो है वो क्या किया, पैदा फरमाया। बिल्कुल। और यहाँ तक भी एक हदीस के अंदर ये भी आया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली उम्मतों में एक औरत की, बुखारी शरीफ की हदीस है, जो जहन्नम में जाने की इल्लत बनी वो बिल्ली को बांध के रखना और खुराक को न देना। और एक शख्स का जन्नत में जाने का जो सबब बना, वो सफ़र कर रहा था, पानी पिया, इतने में कुत्ता आया, ज़बान निकाली हुई थी, पानी नीचे था, उन्होंने अपना मोज़ा उतारा, उस कुएं में पानी निकाल के कुत्ते के मुंह में डाल दिया, और कुत्ते ने पानी किया और आसमान की तरफ देखा, कुछ आवाज़ निकाली, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने उस वक्त के नबी पर वही फरमा दी कि हमने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। सहाबे किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या जानवरों में भी हमारे लिए नेकी है? मेरे आका ने फरमाया, हर वो बदन जो अपने अंदर कलेजा रखता है, जिसने उसके कलेजे को ठंडा कर दिया, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत आपने ये वाक़यात बताए हैं। मैं चाहूँगी थोड़ी सी हमारी रहनुमाई और कीजिएगा। अल्लामा साहब, हम ये देखते हैं क्योंकि ख़ास मौका है, इसमें हमारे लिए इससे अच्छा तोहफ़ा और क्या होगा कि अगर हमें ये पता लग जाए कि हमने जब मांगना है, ज़ाहिर है यही ज़ाते मुबारक हैं जिनसे हम मांग सकते हैं, यही हस्तियाँ हैं अहले बैत के तवस्सुत से हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। मांगने का सही तरीका क्या है? हम अक्सर देखते हैं कि दुआ हम ऐसे करते हैं, कहा जाता है जी ऐसे नहीं तो ऐसे करके दुआ मांगो, अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ो और रो के गिड़गिड़ा के, अगर मक्खी के सर जितना भी आंख में आंसू आ गया तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो इस खास मौके पर ज़ाहिर उम्मत मुस्लिमा चाहती है कि उसकी दुआएं कबूल हों, इबादत का बेहतरीन तरीका क्या है, तो ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। जी, हदीस बुखारी के अंदर इसका जवाब मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा खुश तौबा और दुआ मांगने से होता है। और दुआ का तरीक़ा ये है कि जैसे शिफा शरीफ के अंदर है, काजी अय्याज़ अलैहिर्रहमा ने लिखा, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होती, जिसके अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ ना पढ़ा जाए। और बेहतरीन तरीक़ा ये है जो सैयदा फ़ातिमा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तरीक़ा था। आपने चूँकि सवाल किया तो कुल उम्मत को एक वजीफ़ा भी बता देते हैं और दुआ का तरीक़ा भी बता देते हैं। सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जुमअतुल मुबारक के दिन असर की नमाज का वक्त शुरू होता, मुसल्ला बिछा लेती, आप 4 रकात नमाज फ़र्ज़ की अदायगी फरमाती, अल्लाह का ज़िक्र करती, नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ती और फिर दुआएं मांगती। किसी ने आपसे ये पूछा कि आप इस वक्त में ये एहतिमाम दुआओं के लिए क्यों करती हैं? तो आपने फरमाया वजह यह है कि इस वक्त के अंदर एक ऐसी घड़ी है कि उस घड़ी में अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है। मांगने वाले की दुआ और वो घड़ी आपस में मुआफिक हो जाए तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। अलामा असर से मगरिब के दरमियान जो है ज़माने की वल असर। तो अलामा निबहानी लिखते हैं, कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका की घड़ी मुआफिक हो जाए तो खातून जन्नत जो जन्नती औरतों की सरदार है दुआएं मांग रही हैं, ताजदार अंबिया सैयदुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन की जो विलादत का वक्त है, उस वक्त दुआओं की कबूलियत का हाल क्या होगा? इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी राहिमहुल्लाह कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। तो बहन को जवाब ये है उम्मत मुस्लिमा के लिए, दुआ तो नाम है दर्द दिल का। जब आप दर्द दिल अपने तरीके से अल्लाह की बारगाह में रखेंगे तो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। अव्वल आखिर दुरूद पढ़ें और नवाफिल पढ़ें और फिर उसके बाद शदीद एहतियाती के साथ अल्लाह से खुशू और खुजू के साथ मांगे इंशाअल्लाह। वो कहते हैं ना कि जी इबादत के लिए तो कम न थे फरिश्ते, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो वो दर्द दिल जो है वो बेसिकली दुआ के जरिए पहुंचता है वापस। अब जहां पर हम बात कर रहे हैं सारे उन वाकयात की और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका
کے بارے میں جب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک مسئلہ میرے ذہن میں اور آیا ہے جو کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے وہ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہماری بھی اصلاح فرمائیے, دیکھنے والوں کی بھی فرمائیے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں, جو جنت کے سرداران ہیں, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر آ کر کے سوار ہو جاتے تھے سجدے کی حالت میں, یہاں تک کہ صحابہ کرام کو ابہام ہونے شروع ہو جاتا ہے کہ خدا نے خواستہ کچھ ہو تو نہیں گیا, اتنا طویل سجدہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سجدے سے اٹھتے نہیں تھے اس وجہ سے کہ کہیں حسنین میں سے کوئی گر نہ جائے. پھر جب کھڑے ہوتے تھے تو گود میں رہتے تھے قیام میں, اور جب رکوع میں جاتے تھے تو گود سے اتار کے رکوع میں جایا کرتے تھے. اس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ سنبھالا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر جو ہمارے بزرگوں کا رویہ ہے, بزرگوں سے میری مراد ان سے ہے جو کہ ہمارے بڑے ہیں عمر میں, جو بچوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں, وہ بڑا ہی اس سے تو بالکل ہی مختلف ہے جو کہ رویہ ہمیں بتایا گیا رکھنا ہے. تو اس کی کیا اصلاح فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو فہیم بھائی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات جو ہے وہ جدا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لے کے سجدے کی حالت میں پشت پر سوار ہوئے, آپ نے سجدے فرمائے, یہ آپ کا خاصہ ہے, حسنین کریمین کا خاصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں آ رہا ہوں, آپ کے سوال ملا ہے وہ ہمیں لینے کا حکم. جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. تو آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی مفتی, یہاں تک کہ مفتی اعظم پاکستان بھی ہو, وہ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے یا پشت پہ رکھ کے کسی کو نماز نہیں پڑھائے گا, یہ صرف سرکار کا خاصہ تھا. یہ بات تو ہوگی مکمل. اگلی جو آپ نے بات کی ہے بزرگوں کا رویہ بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا, میں ایک قدم آگے چل کے آپ کو کہتا ہوں کہ علماء کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بچہ تمیز رکھتا ہے اس بچے کو سب سے پیچھے کرتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بچے کا دل ٹوٹتا ہے. صحیح معنوں میں شرعی مسئلہ یہ ہے, ایسا بچہ جو نماز کے افعال کو, نماز کے اعمال کو جانتا ہو اور اسے پتہ ہو کہ یہ پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے ہم صف کے اندر جگہ دیں اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اخلاق سے پیش آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سفید داڑھی والے کے سخت لہجے کی وجہ سے کسی کا بچہ مسجد سے دور ہو جائے, اور مسجد سے دور ہو جانا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے. ہاں وہ چھوٹے بچے جو بالکل چھوٹے ہیں ان کو نماز میں نہ لے کے آئیں, بسا اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں, بالکل چھوٹے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے. جو تمیزدار ہیں جنہیں نماز کا پتہ ہے ان کو آنے دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. جب آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو امت نماز کی طرف آئے گی. ہم یہاں یہ سوال اٹھاتے ہیں مساجد میں لوگوں کی کمی کیوں ہے, نمازی کیوں نہیں آتے؟ تو ہمیں بھی اپنے رویے پر خیال کرنا ہوگا. جو لوگ آتے ہیں آیا ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. اس پر ایک حدیث پاک اگر آپ مجھے اجازت دیں, بڑی زبردست بات ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے صحابہ کو جس لائن میں بٹھاتے تھے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لائن میں بٹھاتے تھے. بدر کے صحابہ کو اس بات پر اعتراض ہوا ہم بڑے اکابرین ہیں جی, اور یہ بدری نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے وصال مبارکہ کے وقت ان کی عمر 13 سال سے زیادہ نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اور سوال کیا گیا تو آپ نے ایک دن عبداللہ ابن عباس کو بھی بلایا, بزرگوں کو بھی بلایا, اور آپ نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ آیت پڑھی اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے, تو صحابہ نے کہا کہ جنگ میں فتح مل جائے تو سرکار تسبیح بیان کریں, اور اگر جنگ میں فتح نہ ملے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی اور استغفار کی دعائیں کریں. عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 برس پورے ہو چکے, 23 سال میں آپ نے اسلام پہنچایا. اب اللہ اس صورت کے اندر یہ بتا رہا ہے محبوب جو زندگی گزاری ہے وہ آپ نے بڑی شاندار گزاری ہے. اب اس زندگی پر میری حمد کریں, میری طرف آپ آ رہے ہیں اور آپ کا وصال ہونے والا ہے, اس پر آپ استغفار کریں. فرمایا یہ بات ہے کہ اس کا معنی عبداللہ ابن عباس کو پتہ ہے. پتہ چلا کہ جب بندے کے اندر صلاحیت ہو, چھوٹا بچہ ہو, جب دین کے معاملات کو وہ صحیح معنوں میں جانتا ہو, وہ جس صوفے پہ بیٹھا ہے اسے بیٹھنا چاہیے, وہ پہلی صف میں بیٹھا ہے اسے بیٹھنا چاہیے, کسی کو بھی ہٹانے کا کوئی جواز نہیں ہے. کیونکہ فتح مکہ کے دن میرے آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام میں سے جس شخص کو مکہ کا گورنر بنایا اسید بن عتاب, ان کی عمر شریف 21 سال تھی. تو پتہ چلا کہ اسلام میں عمروں کا لحاظ, نیکی کا وہ اپنی جگہ ایک مسلم ہے, ہم اسے رد نہیں کر رہے, نہ اس پر تنقید کر رہے ہیں, لیکن آپ علیہ السلام جو صلاحیت اور مہارت ہے نا, اس کی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے
جنگوں میں بھی صحابہ کو بلایا اور مساجد کے اندر امامت کے لیے بھی متعین فرمایا اور گورنری کے لیے صاحب بالکل آپ نے وجہ فرمایا. اور ماشاءاللہ سے یہ ویسے واقعات ہیں کہ ان میں کوئی بھی نشست اگر ہم سجائیں گے نا تو وہ ہمیں لگے گا کہ وقت جو ہے نا کم پڑ گیا بالکل. لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام واقعات سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ہم اس پر عمل کریں اور اپنی دنیا بھی سنواریں آخرت بھی سنواریں. میں چاہ رہا ہوں کہ نعت کے جو ہیں وہ ہم اگر اشعار 2 سن لیں تو پھر اس کے بعد اختتام کرتے ہیں. وہ نیر تاباں میرا مصطفیٰ ہے, میرا مصطفیٰ ہے. وہ 12 ربیع الاول کو آیا جو اول بنا ہے, میرا مصطفیٰ ہے. وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں. تو کیا تو نے دیکھا یہ آنا وہ جانا, ابھی تک جو حیرت میں ہے یہ زمانہ, ابھی تک جو حیرت میں ہے یہ زمانہ. وہ رب کا بلانا وہ سب کو بتانا, یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے. وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں. اور تو کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر, ادھر سے دعائیں ادھر سے پتھر, ادھر سے دعائیں ادھر سے پتھر. وہ طائف کی وادی او یاور کا دلبر جو تنہا کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے. وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں. وہ 12 ربیع الاول کو آیا جو اول بنا ہے, میرا مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. بہت خوب, بہت ہی زبردست یہ محفل ہے جو کہ سجی ہوئی اور بہت ہی خوبصورت کلام جو کہ حامد آپ نے پیش کیا. میں ملامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی, حامد آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں, جتنی ہو سکے ہم عبادت کر سکیں, ہمیں یہ توفیق رب دے کہ ہم وقت نکال سکیں اس مصروف زندگی میں. چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس فرض ہی ادا کر دیے جائیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم پوری نماز پڑھیں اور جتنا ہو سکے ہم پیروی کر سکیں. تعلیمات ہمیں دین اسلام دیتا ہے کہ ہمارے نبی کریم کی ہے, ان پہ عمل کر سکیں. اس خاص دن کے موقع پر آپ کو مبارکباد دیں گے, عید میلاد النبی کی. اس کے ساتھ ہی مجھے اور فہیم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.